نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ مجمع الزوائد میں ایک حدیث آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں پڑاؤ کرتے، گرمی کا موسم ہے، صحابہ کی جماعت سائے کے تلاش میں بکھر جاتے ہیں، دو اس درخت کے نیچے، چار اس درخت کے نیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا مل جاؤ، قریب آ جاؤ۔ میں نے اسی لیے آپ کو اپنے قریب کیا، فرمایا مل جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اس حدیث کے جو ایک لفظ ہیں وہ سب سے پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے۔ فرمایا تمہارا بکھر کر بیٹھنا شیطان کی طرف سے، تمہارا بکھر کر بیٹھنا ابلیس کی طرف سے۔ مل جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ پڑاؤ ختم ہوا، اگلا پڑاؤ جب آیا، تھکاوٹ ہوئی، صحابہ پھر اترے، پورے لشکر کے لیے ایک چادر ہی کافی ہو گئی، سب مل کر بیٹھ گئے۔ آپ کا کیونکہ یہ غالباً ماہانہ پروگرام چلتا ہے، ہفتہ وار، تو آپ یہ تربیت کے لیے، ویسے بڑا ایزی رہتا ہے آدمی دیوار سے لگا کر ایزی بیٹھا رہے، سنت کے خلاف۔ ہم اہل الحدیث ہیں، اہل توحید ہیں، اہل السنہ۔ ہمیں ہر عمل میں سنت کو تلاش کرنا چاہیے، اور سنت ہی میں خیر ہے۔ تعریفوں کے لائق صرف وہ اللہ ہے۔ ان گنت ریت کے ذرات سے زیادہ اور آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، معبود برحق صرف اللہ کی ذات۔
قرآن مقدس بڑی خوبصورت کتاب، اس سے بہتر اور افضل کتاب اللہ نے زمین پر نہیں اتاری۔ تورات بھی آسمانی، انجیل بھی آسمانی، زبور بھی آسمانی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی آسمانی، تورات کی تختیاں بھی آسمانی، لیکن قرآن مجید سے افضل احسن الکلام کلام اللہ کوئی کتاب نہیں۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالی خود فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ رب کی خود گواہی، میں گواہی دوں، آپ گواہی دیں، اعتراض ہو سکتا؟ سب سے پہلے اس بادشاہ حقیقی، شہنشاہ حقیقی نے گواہی دی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں۔ والملائکہ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اس لیے فرشتوں میں اب مخلوق کی باری ہے۔ فرشتوں میں کوئی قبر پرست نہیں ہے، کوئی تعویذ فروش نہیں، کوئی فرشتہ کسی مقبرے کا مجاور نہیں۔ والملائکہ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کائنات کے اندر معبود برحق صرف رب کی ذات۔ اور یہ ہمارے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ کوئی ایسا فرشتہ دکھاؤ جو رب کے علاوہ کسی اور کو معبود برحق مانتا ہو۔ والملائکہ، جبریل امین علیہ السلام سردار فرشتہ سمیت ان گنت فرشتے، لا تعداد فرشتے ہیں، بیت المعمور کے اندر روزانہ 70,000 فرشتوں کی جماعت اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ 70,000 فرشتے، اور جو پہلے دن داخل ہوئے تھے، قیامت آ جائے گی دوبارہ ان کو نمبر نہ ملے گا۔ اتنے فرشتے، 1000 سال گزر جائیں دوبارہ ان کو نہ ملے۔ ان کی گواہی معبود برحق صرف رب کی ذات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آسمان چر چر کرتا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی کیا وجہ اس کی؟ فرمایا 4 انگلیوں کے برابر بھی آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں رب کا فرشتہ رب کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ یہ رب کے فرشتوں کی گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی فرشتے ایسے جو پیدا ہونے کے بعد سجدے میں پڑے ہوئے، قیامت قائم ہو جائے گی اس کا پہلا سجدہ ہی ختم نہ ہوگا۔ ان کی گواہی یہ ہے کہ عبادت کے لائق معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کئی فرشتے ایسے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پیدا ہونے کے بعد وہ رکوع کی حالت میں قیامت قائم ہو جائے گی، رکوع سے سر نہیں اٹھا رہے، ان کی گواہی یہ ہے۔ پھر ان سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ وہ وحی لے کر ہر نبی پر آتا ہے، اس کی گواہی یہی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، سب فرشتوں کی گواہی معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اہل علم جو انصاف پر قائم ہے، ان کی گواہی یہ ہے۔ اہل علم کائنات کے اندر سب سے پہلے پیغمبر کے صحابہ، ابو بکر کی گواہی، عمر کی گواہی، عثمان کی گواہی، علی کی گواہی، طلحہ کی گواہی، زبیر کی گواہی، عشرہ مبشرہ کی گواہی، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی گواہی، سب کی گواہی، ائمہ دین کی گواہی، محدثین کی گواہی، ائمہ اربعہ کی گواہی، کائنات کے اندر اہل الحدیث کی گواہی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، جو انصاف پر قائم ہے، اہل علم، ان کی گواہی یہ ہے کہ کائنات میں معبود پر حق صرف اللہ کی ذات۔ اب ایک نکتہ ذہن میں آیا ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، جو اہل علم ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، وہ یہ گواہی دے رہے ہیں، لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، کہ اس غالب کے علاوہ کائنات میں، اس حکیم کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو یہ گواہی نہیں دیتا، جس کے شیخو پورہ میں معبود ہے، میرے اسلام آباد میں معبود ہے، میرے ملتان میں معبود ہے، گجرانوالہ میں کوئی 9 گدا ہے، وزیر آباد میں ہے، دنیا جہان کے اندر معبودان باطل ہے، جو یہ گواہی نہیں دیتا، قرآن کا یہ آیت کریمہ کلام مقدس کی اعلان کر رہی ہے، نہ وہ اہل علم ہے، نہ وہ انصاف پر قائم۔ اب آئیے فیصلہ کر لیتے ہیں، کائنات کے اندر دنیا جہان کے فرقے اپنی مسجد، اپنا مدرسہ، اپنا مدرس، اپنا مفتی، اپنا عالم، اپنا مذہب، اپنا مسلک دنیا جہان کے موجود ہیں، اگر ان کی یہ گواہی نہیں کہ لا الہ الا ہو، وہ حق پر نہیں، حق پر صرف وہ جماعت ہے جس کا اعلان یہ ہے کہ کائنات میں معبود برحق صرف ایک ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے، اور میرا اعلان یہ ہے، ڈنکے کی چوٹ علی وجہ البصیرت ادلہ رکھتا ہوں کہ صرف دنیا میں اگر کوئی جماعت جس کا عقیدہ اور عمل یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، وہ صرف اہل الحدیث۔ آسمان سے وحی اترتی ہے۔ نمبر 2، ہمارے امام، ہمارے پیغمبر، اللہ کا حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آسمان سے وحی اترتی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ علم حاصل کر،
جان لو اے امام کائنات، انہو بے شک وہ، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کائنات کے اندر کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر جو ہمارے امام اعظم مرشد اعظم، ایسے نہیں چلے گا، تقریر کرتے ہوئے چھیڑے نہیں جی، جس کو آواز زیادہ لگ رہی ہے وہ پھر باہر تشریف فرما۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اعلان یہ ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے، امام کائنات کو جو توحید پھیلانے کے لیے زمین پر اللہ نے امام الانبیاء بنایا، نبوت کا تاج پہنایا، امام الانبیاء نبیوں کا سردار بنایا، خدیب انبیاء بنایا، ان کی ذمہ داری بھی یہی کہ یہ علم حاصل کرو، جان لو معبود برحق صرف ایک، اور وہ اللہ کی ذات۔ یہی دعوت، یہی پیغام اس سید دادے کا ہے، زیدی برادران کا ہے، شاہ برادران کا ہے۔ دنیا کے اندر ہم سیدوں کی یہ نشانی بن چکی ہے، ہم توحید کا پیغام دینے والے، نبیوں کے مشن کو لے کر چلنے والے، نبیوں کے پیغام کو امت تک پہنچانے والے، اور یہ اعلان کرنے والے ہیں، اور دنیا کے لوگوں، مسئلوں میں اگر غلطی لگ گئی نجات ممکن ہے، رب معاف کر دے۔ اگر یہ غلطی لگ گئی کہ معبود برحق زمین کے نیچے رہتا ہے، اگر یہ غلطی لگ گئی معبود برحق نوگدا ہوتا ہے، اگر یہ غلطی لگ گئی معبود برحق کوئی سرکار پری ہوتی ہے، اگر یہ غلطی لگ گئی بہاول حق بیڑی تک معبود برحق ہوا کرتا ہے، رب محمد کی قسم یہ غلطی قابل معافی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں توبہ نہیں کی، ساری نیکیوں سمیت اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جاؤ۔ وما من الہ، نمبر 3، وما من الہ الا اللہ۔ قرآن جگہ جگہ پر اعلان کر رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ مانا الہ کا معبود برحق نہیں۔ اور میں بڑا خوش ہوا ہوں آپ کا اشتہار دیکھ کر، جب مجھے یہاں کی انتظامیہ نے بھیجا، معبود برحق صرف معبود نہیں، یہ عقیدہ کی توحید کی پختگی ہے۔ معبود تو بہت ہے، وہ معبودان باطل ہے، معبود برحق صرف اللہ کی ذات۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ حق ہے۔ بے شک اللہ تعالی هو الحق، وہ حق، معبود برحق ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، یہ قرآن مقدس۔ اب اگر اللہ کی کتاب ہی تیرے عقیدے کے خلاف جائے تو میں کیا کروں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ حق ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ یہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے ہی پڑھتے ہیں، مسجدوں کی انتظامیہ پڑھتی ہے، مدارس کے اساتذہ پڑھتے ہیں،
وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، معبود برحق 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، یہی تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ ایک ہی ہر شے کا علاج اس کے پاس ہے، ہر مشکل کا حل اس کے پاس ہے، ہر عبادت اسی کو لائق ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب خیز دعوت اور پیغام ہے، یہی تو ہم دے رہے ہیں۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی بلند رفیع الشان، وہی بڑا۔ نمبر 5 یاد رکھیے گا آیتیں۔ نمبر 5 یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او لوگو کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں، پوری دنیا انسانیت کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، او دنیا کے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیوں عبادت کرے، معبود برحق کیوں مانے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اجمیر اور حجویر کو سجدہ کیوں نہ کریں، اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ ابھی راستے میں قاری امین صاحب بتا رہے تھے یہاں کوئی بت بنتے ہیں اور دربار پر چڑھتے ہیں، ہندو بناتا ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اور آپ انہی کو بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں، ان کے جنازوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور کئی سادے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، او دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آئے ہائے، دلیل دیکھو۔ رب اگر کہہ دیتا نا میری عبادت کرو پھر بھی ہم کرتے، لیکن رب اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ معنی یہ ہوا معبود برحق وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے۔ بس یہی بات اگر ان قبر پرستوں کو سمجھ میں آ جائے نا، یہ سارے مقبرے ہی ملیا میٹ ہو جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کوئی بات نہیں، گرمی ہے، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، پسینہ تو مجھے زیادہ آنا ہے، میں نے زور لگانا ہے، آپ نے تو سماعت ہی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم اس گرمی کے بدلے جہنم کی گرمی سے ہمیں سب کو محفوظ کر دے۔ اللہ کریم اس گرمی کے بدلے دوزخ کی گرمی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اس گرمی کے بدلے اللہ کریم حشر کی گرمی سکون میں بدل دے۔ کافی ہے کہ اردو کا الذی خلقکم، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ معنی معبود برحق وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کا بھی خالق
لعلکم تتقون، گویا معبود برحق وہ ہے جو خالق ہے۔ اب بتاؤ بابا جی نے کس کو پیدا کیا؟ بچے کا نام پیراں دیتا، ابو کا نام علی دیتا، دادے کا نام پیر بخش، پڑدادے کا نام محمد بخش، اللہ بخش۔ الذی خلقکم، اور اس بابے کی پیدائش کس نے کی ہے؟ میں کہا کرتا ہوں غیر اللہ کے نام پر نام رکھنے والوں، بتلاؤ جس بچے کا نام پیراں دیتا رکھا ہے، ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر اس بزرگ نے اس بچے کی آنکھ بنائی تھی یا زبان بنائی؟ تم کہو، اور اگر یہی سوال الزامی مجھ سے پوچھو کہ تو بتلا، تو جو کہتا ہے وہ معبود برحق ہے، اس نے کیا بنایا؟ تو میں اعلان کرتا ہوں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحموں میں تصویریں بنانے والا وہابیوں کا معبود برحق صرف رب کی ذات۔ اہل ایمان، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ الذی خلقکم، اس نے تمہاری تخلیق کی ہے، ہاتھ بنایا، پیر بنائے، آنکھیں بنائی، کان بنایا، کڈنی بنائی، لینز بنائے۔ ایک گھٹنا ہی خراب کر دینا، پھر کرسیوں پر بزرگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بابے کو کہو نہ لگا دے نیا، پیراں دیتا جو ہوا ہے، سٹیل کے ملتے ہیں آپریٹ کر کے، پھر بیوی بھی ڈرتی ہے بابے نے گھٹنا سٹیل کا لگا دیا تو سیدھی ہو جاؤں گی۔ الذی خلقکم، آئے وہ خالق ہے، وہ خالق ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے فرش، زمین ہے نا۔ دیکھو معبود برحق، وہ میں مزے کی بات ایک یاد آئی، میں بہاڑی گیا ایک مرتبہ نا، پہلی مرتبہ گیا تھا، یہاں غالباً میں دوسری مرتبہ آیا ہوں، پتہ نہیں، سال پہلے آیا تھا ایک دفعہ، پرانی مسجد تھی اس وقت۔ وہاں گیا نا تو وہ سپیکر توحید آئی نا، لگی سپیکر کو، وہ سپیکر کا ساتھ ہی میرے ایمپلیفائر کا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ قاری اسماعیل صاحب ہمارے جماعت کے بڑے نامور خطیب ہیں اس وقت، یہ وہاں خطیب ہوتے تھے، یہ بھاگے بیچارے کو اٹھایا جی کہ شاہ جی سڑ گیا، میں کہا پرے کرو، لگتا ہے قبر پرست ہے، دوسرا لے آئے۔ وہ دوسرا بھی تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا شاہ جی دے توحید نہیں برداشت ہوتی، وہ بھی سڑ گیا۔ آج پتہ نہیں روزانہ ہی ایسے ہوتا ہے؟ نہیں۔ الذی سبحان اللہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا۔ قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ ہفتہ وار پروگرام کرتے ہیں نا تو ان کو بلایا کریں جو قرآن حدیث بیان کریں۔ جو بابا بلے شاہ کے اشعار پڑھے نا، اسے کو اس بابے کی قبر پہ چلا جائے۔ یہ مسجد اہل توحید کی، یہ منبر اہل توحید کا، یہاں رب کے کلام سے بہتر کلام کس کا کلام؟ پیغمبر کی حدیث سے بہتر کلام کس کا؟ انسان کا کلام ہے۔ زمین بنائی، والسماء بنا،
آسمان بنایا، چھت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسایا۔ تو بتلا جس کا تو معبود مانتا ہے، جس کا تو معبود مانتا ہے، آسمان سے پانی کے قطرے اس مسجد کی چھت پر ان کی تعداد بتلا دے، تیرا مسلک قبول کر لوں گا۔ بلا ان باپوں کو، زندوں اور مردوں کو، جن کی تو عبادت کرتا ہے۔ آسمان کے قطرے گجرات کے نہیں، گجرات کے نہیں، مسجد اہل توحید کی چھت پر رب نے آسمان کے کتنے قطرے برسائے ہیں، تعداد تو بتلا دے، مسلک تیرا قبول کر۔ اور یہی سوال تو مجھ سے کر کہ جس کو تو معبود برحق مانتا ہے وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، قطروں کی تعداد وہ بتلائے۔ اور سادے مسلمان، تعداد تو بڑی دور کی بات ہے، وہ پوری دنیا میں برسانے سے پہلے ان قطروں کی تعداد کو جانتا۔ یہ گھوڑا، یہ میدان، پھر کیوں نہ کہوں الشاۃ خلقها اللہ، بکری کو پیدا کرنے والا اللہ، وَأَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس بکری کے لیے آسمان سے پانی برسانے والا اللہ، وَأَنبَتَ لَهَا، اس کے لیے زمین سے سبزہ اگانے والا اللہ۔ تو ہے تجھ پر تو اس کو پکڑ کر غیر اللہ کے نام پر جب میں معبود باطل کے در پر جا کر ذبح کر دیتا ہے۔ اور دنیا کے لوگوں، الذی، یاد ہے خلقکم، کون سی نمبر آیت ہے؟ نہیں، میں نے کون سا نمبر لگایا؟ ہاں شاباش، پشتن پاک، شاباش شاباش، نمبر 5۔ اب آؤ، 4 طریقے دنیا میں تخلیق کے، 5واں طریقہ نہیں، اعلان ہے، 4 طریقے ہیں دنیا میں۔ نمبر 1، نہ ماں نہ باپ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، معبود برحق۔ کوئی ہے مثال؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، نہ ماں نہ باپ۔ یہ ہے معبود برحق، الذی خلقکم۔ 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، نہ امی نہ ابو، آدم علیہ السلام ددیالی ماں باپ۔ دوسرا طریقہ، تم ان کو معبود مانتے ہو، معبود برحق مانتے ہو اور بتوں کو چڑھاتے ہو۔ الذی خلقکم، اس کی عبادت کر جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا، لتسکن الیہا، عورتیں بھی ہیں درس میں، لتسکن الیہا، اکیلے جنت میں تنگ ہو رہے تھے، اللہ نے بیوی بنا دی، کس لیے؟ سکون کے لیے۔ جڑا گھر نوں تھانا سمجھے، آکے گھر جاؤں گا تو زنانی پہلے ہی بگڑی بیٹھی ہونی، تو ہے تم پر، اور میری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، لتسکن الیہا۔ ابھی خامن گھر میں داخل ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹوٹی خراب ہے، کل دی، وہ پلمبر ہے،
وہ پلمبر ہے، رینچ نہیں لایا، رینچ بھول آیا دفتر میں. اوہ یہ پھر کبھی صحیح، پھر کبھی سمجھاؤں گا ان بیٹیوں کو. توحید نمبر 2. نمبر 3 کمال نہیں اس کا خالق کا. نمبر 3 مریم کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. صحیح بخاری. کوئی ہے خالق ایسا؟ اور نمبر 4 ماں باپ کے ملاپ سے ہمیں پیدا کر دیا. 5واں طریقہ بتلاؤ اگر دنیا میں کوئی نظر آتا ہو. ایک اور بات، یہ موضوع بڑا خوبصورت موضوع، پھر توحید تو میرا موضوع ہی میرا یہی ہے. رات ہو دن ہو، ایک جگہ میں گیا، وہ شان قرآن بیان کریں شاہ صاحب، حالات بڑے کمزور ہیں، جماعت بڑی کمزور ہے، نئے نئے لوگ. میں نے کہا جی قرآن کی شان ہی بیان کریں گے، آج مزہ آ جائے. میں نے کہا قرآن کی شان ہے ہی توحید. اس کے تو مولوی کے چھوٹے پسینے، کہتے میں نے تو دیا تھا شان قرآن، اور شاہ جی کہتے ہیں قرآن کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ توحید، آخری لفظ قل اعوذ برب توحید. میں کیا کروں، میں نے شان ایسی بیان کی، آہا اللہ نے کئی بندوں کے دل کھول دیا، لذیذ ہو گئے. سبحان اللہ. ایک آدمی آیا، خالق پر بات چل رہی ہے نا، وقت ہے نا آپ لوگوں کے پاس. کہنے لگا جی آسمان ہے، وہ دیکھو آسمان. کہتا جی بالکل ہے. زمین، ان کا یہ دیکھو زمین. کہتا ہے زمین. چاند، تارے، سورج، انسان دیکھتا ہے اور کہتا ہے. ایسی باتیں کرتا کرتا پھر کہتا ہے مولانا امین صاحب جی اللہ ہے. مولوی صاحب نے ڈٹ کے کہا ہے، آ کے دکھا، دکھاؤ. لگے مولوی آگے، کیا سنی، کیا وہابی، کیا وہ اور کیا یہ. بڑا پڑھا لکھا لڑکا، پی ایچ ڈی سکالر، اور لگا مسجدوں کے گھیرنے، اور باتیں کرتے کرتے بڑی خوبصورت کرتے کرتے کہتا اللہ ہے. اب کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ کہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ سب ہے. اس نے کہا دکھا. اب دکھائیں کیسے؟ آ گیا کسی پڑھے لکھے کے قابو. حافظ صاحب نے 2 رکعتیں پڑھی، اللہ سے مدد مانگی. سنا ہے جی ایک بندہ آیا، اس نے بڑے مولویوں کا دماغ کھایا ہوا ہے، سوال ایسا کرتا ہے دماغ ہی پھیر دیتا. وہ تو بفر گیا تھا نا، بفر گیا تھا کہ مولوی کہاں میرے آگے ٹھہرتے ہیں. آیا سیدھا اسی طرح باتیں کرتے کرتے کہتے اللہ ہے. فرمایا ہے. کہتے دکھاؤ. آپ سب کہنے لگے ایک سوال کا جواب تو دے دے. اللہ دکھا دیتا ہوں. اس نے کہا جی بالکل دیتا ہوں، جلدی سے پوچھو. کہا تو خالق ہے یا مخلوق؟ سوچئے گا، تو خالق ہے یا مخلوق؟ ابھی اللہ دکھاتا ہوں. الذی خلقکم. وہ بندہ بہت سمجھدار پڑھا لکھا تھا. 5 منٹ کے بعد جوتی کی طرف دیکھنے لگا نا. اس نے کدھر؟ اس نے کہا اللہ دیکھ لیا ہے، اللہ دیکھ لیا ہے. حافظ صاحب نے بازو ہی پکڑ لی. ادھر آ، دیکھ لیا ہے، ہمیں بھی دکھا، اب تو دکھا. کہا آپ کے سوال میں ہی جواب ہے، معبود برحق. کہا اگر میں یہ کہوں میں خالق ہوں، اس سے پوچھا یہ تھا تو خالق ہے یا مخلوق. اگر میں یہ کہوں میں خالق ہوں،
آپ کا سوال ہوگا کچھ پیدا کر کے دکھا. اوے جتنے تیرے معبودان باطلہ ہے زندہ ہوں یا مردہ، 40 سال بنگال کے جنگلوں میں اس نے چلے کاٹے ہوں، عیسائی ہو یا کلمہ پڑھنے والا، کچھ پیدا کر کے دکھا، پیدا کر کے دکھا. کہا پیدا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو ایک مکھی بھی پیدا کر سکتا. کہا دوسرا سوال آپ کا یہ تھا، اب خالق تو میں رہا کوئی نہیں، دوسرا یہ تھا مخلوق. اگر میں یہ کہوں میں مخلوق ہوں تو آپ کہیں گے اپنا خالق دکھا. خالد مجھے آ گیا نظر. اس لیے رب نے قرآن میں نمبر 6 ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ، رات کی تاریکی میں چمکتے ہوئے، آسمان پر یہ دمکتے ہوئے رب کے لاتعداد تارے، ھذا خلق اللہ. 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند، ھذا خلق اللہ. دن میں سورج چمکتا ہوا سورج، ھذا خلق اللہ. یہ ہے معبود برحق. اب اگلی بات، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. اب تم دکھاؤ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کی ہے. کوئی شے پیدا کی ہے؟ وہ خود بیچارے پیدا ہوئے تھے، ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے. ھذا خلق اللہ. کوئی کہے آسمان کتنا بڑا ہے، بھاگ جاؤں رب کے آسمان کے نیچے سے اور زمین کے اوپر سے، سارا بر صغیر پھر رہا ہے، سارا یورپ پھر رہا ہے، جہاں بھی جاتا ہے میرے رب کا آسمان بھی ہے، میرے رب کی. ھذا خلق اللہ. آنکھیں 2، ناک، منہ، زبان، دانت، کان، سر، جسم، بازو، پیر، ناخن، ہاتھ کی انگلیاں، دنیا جہان کی شکلیں مختلف ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ملتی. ھذا خلق اللہ. تو ڈولے شاہ کی چوئیاں لے کر پھرتا ہے میدان میں، وہ بھی رب نے بنائی ہیں، اوپر لوہے کے ٹوپے رکھ کر ان کا دماغ خراب کر دیے. کوئی پیدا کر کے دکھا، پیدا کر کے دکھا. اللہ کون ہے؟ معبود برحق کون ہے؟ اللہ الذی خلقکم. نمبر 7 آپ نے یاد رکھنا ہے، باقی تو سب بیویوں کے پاس ہوں گے. اللہ الذی خلقکم. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کیا. ثم رزقکم. پھر تمہارا رزق کا بندوبست بابے کے ہاتھ میں رزق ہے. بابا تو کمال نہیں، بابا آپ کے ہاتھ سے پیسے لے کر اپنی پٹوری میں ڈالتے اور آپ کہتے ہیں بابے کی چند چڑھ گیا، دکانیں 14 ہو گئی ہیں. لیتا آپ سے. اس لیے مقبروں پر اتنے بڑے بڑے تالے، جی ٹی روڈ پر لگے ہوئے خزانوں کے اوپر تالے، لکھی ہوئی تحریریں یہ اعلان کر رہی ہے. اس پہ لکھا کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے غلے میں ڈالے، کیونکہ بابے کو پتا ہے جو مجاور بیٹھا ہے وہ جیب میں ڈال لیتا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا. بات وہ جو دنیا کا کوئی چیلنج نہ کر سکے، مولوی ہو یا غیر مولوی، امام ہو یا مقتدی ہو. یہ کیا کہ کوئی آ کے کہے جی یہ چیلنج کرتے ہیں آپ کی بات، تم نے لکھا ہے، میں نے تو نہیں لکھا، بابی نے تو نہیں لکھا جا کر غلے کے اندر ڈالو پیسے، ہم نے تالے تو نہیں لگائے مقبروں پر جا کر، تم نے لگائے. کیوں؟ چوری ہو جاتے ہیں. وہ تمہیں 5 پوڑ کا پتر دیتا ہے، غلے کی حفاظت معبودان ہے. ہائے ہائے ہائے. ثم رزقکم. کمال ہے اس بادشاہ کا، ماں کے پیٹ میں 3 پردے، 3 پردوں کے اندر بند بچے کو خوراک کون دیتا ہے؟ آئے ہائے. اور جس کے در پر جا کر تو کہہ رہا ہے نا
تو ہی دیتا ہے، اس کو بھی اس کی ماں کے پیٹ میں رزق رب ہی دیتا تھا۔ اے سپی کے اندر بند، دریاؤں میں، صحراؤں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، آسمانوں میں، زمین میں، جہاں رب کی مخلوق ہے اس کے رزق کا بندوبست پھر معبود برحق اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ 4 صفات بیان ہوئی ہیں۔ میں تو ابھی خالق کا پر ہی پہنچا ہوں اور رزق پر پہنچا، رزق پر پہنچا۔ وہ ایک رافضی تھا نا، وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے، نیٹ پر موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ کہتا جی علی رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین، انہوں نے سپیکر تو میرا بند ہی کر دیا۔ پھر میں مولوی صاحب انہوں نے کیا آکھا میرا گرائی ہے کہتے جی نماز پڑھائی علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور نماز پڑھا کے ہاں جی ڈیم نہیں ہونی ہے تو ہی جو آنی ہے، خدا مشرکہ دی ہر شے ڈیم کرے۔ ایسے کر کے ہاتھ پھیر کے کہتا ہے، پیچھے اس نے پوچھا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ فرمایا رب کی دی ہوئی رزق میں سے رب کی مخلوق کو رزق تقسیم کر رہا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم رزقکم۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ گھر گیا، ماچس کی ڈبیا لی، اس میں کیڑی کو بند کیا، اور فجر کی نماز میں امیر المومنین کے پیچھے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ امیر المومنین نے فجر کے بعد رزق کی تقسیم شروع کر دی۔ میں آج پھر، علی نے کہا آج پھر اور کل پھر، میری تو ڈیوٹی ہے۔ اور علی ساتھ ہی کہتے ہیں بغیر پوچھے جیب میں سے ماچس نکال، اگر کڑیا کے منہ میں اس کا رزق تو میں سچا۔ نیچے بیٹھے سارے گونگلو کہتے ہیں نعرہ حیدری، کھاڈے دا گواہ ڈڈو۔ میں نے کہا اور آج پھر کہتا ہوں، جب تقسیم ہو رہا تھا رزق، وہ ڈیوٹی پھر علی کے بعد کس کی لگی؟ حسن کی، پھر حسین کی۔ جب حسین کے بچے کربلا میں پیاسے فوت ہو رہے تھے تو رزق آئے۔ تم ہی کہتے ہو پانی بند کر دیا تھا، پھی پھی پھی، پھر روتے ہو داڑے مار مار کے کہ پانی بند ہو گیا، پھر پانی کیوں نہ چلا؟ ثم رزقکم۔ رزق کی تقسیم اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہے میں بھی بندہ، یہ بھی بندہ، میری بھی آنکھیں، اس کی بھی آنکھیں، میرا بھی کان، اس کے بھی کان، میرے بھی ہاتھ، اس کے بھی ہاتھ، یہ میرا باس ہے اور میں اس کا ملازم، یہ کیا ہوا؟ یہی تو اس کی بادشاہت ہے، جس کو چاہے اور جس کو چاہے۔ کوئی مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، کوئی سونے میں ڈالتا ہے مٹی بن جاتی ہے۔ ثم رزقکم۔ اب آگے چلتے ہیں، باتیں یہ 2 وقت ہونے والا ہے، ان کو چھوڑتے ہیں۔ ثم یمیتکم، موت بھی وہی دے گا۔ ثم یحییکم، زندہ بھی وہی کرے گا۔ اب جو اعلان ہے وہ معبودان باطلہ کے بارے میں۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ اور تمہارے بابوں میں سے کوئی یہ 4 چیزوں میں سے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ پیدائش، رزق کی تقسیم، موت، حیات۔ وہ مناظرہ ہوا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔ جھگڑا رب کے بارے میں ہی ہوتا ہے۔ کمال دیکھے مشرکوں کا، یہ ان کے پرانے تھے، وہ بھی رب کے بارے میں جھگڑتے تھے۔ کہتے اچھا کیا کرتا ہے رب؟ فرمایا یحیی و یمیت۔ بس ایک مثال دے کے پھر آگے چلتے ہیں۔
زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی۔ اس نے ایک بندہ بازار میں جا رہا تھا، گچی لا چھوڑی، انہوں نے کہا چالت تیری، اور ایک کی جس کی عمر، جس کو سزائے موت تھی، اسے جیل سے آزاد کر دیا، اس نے کہا میں یہ بھی کر لیتا، یہ کیا ہوا؟ کمال دیکھو، ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے، موٹے دماغ کا آدمی ہے، فرمایا اچھا میرا رب روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے تو دکھا، اوے کچھ کر کے تو دکھاؤ، بڑی کھری پھنسی سارے آگے پیچھے، کچھ کر کے دکھاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، فرمایا پاک ہے وہ اللہ اور بلند ہے اس سے جو تم اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ شریک ٹھہراتے بھی کس کو ہیں؟ سید کو۔ اور سید کربلا میں کتنے بچے تھے؟ زین العابدین۔ اور اب کتنے ہیں؟ دیکھ لینا کتنے دیکھ، سبحان اللہ، بات کہیں اور نہ چلی جائے۔ اب آئیے، 5 منٹ رہ گئے، 9 بجے اذان ہے۔ کون سی نمبر آیت تھی جی؟ 7۔ دیکھو تم کہتے ہو پنجتن کو نہیں مانتے، ہم پنجتن کو مان کے آگے بھی چلے گئے، 7 پہ پہنچ گئے۔ ویسے ہم 5 ہیں، اور 5 بھائی سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، آل علی بھی ہیں، اور اصلی سید زیدی بھی ہیں۔ تو میں کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی ادراہ مزاح کہ ہم وہابیوں کے پنجتن پاک ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں شاہ جی آپ پاک کیسے؟ اس لیے کہ ہر مواحد وہ جس قوم سے ہو پاک ہوتا ہے، اور مشرک انما المشرکون، اس لیے ہم آپ کے پنجتن پاک ہیں۔ بھائی ہم پنجتن کو مانتے ہیں، کون کہتا ہے نہیں مانتے؟ آئیے اب 2 حدیثیں بھی پڑھ لیتے ہیں، وقت کی کمی ہے۔ آئیے، موت آنی ہے، ثم یمیتکم، یہاں آ گئے تھے نا، ثم یمیتکم، فرمایا ممات۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا، مجھے لگتا ہے سارے وہابی جنت الفردوس میں پھر رہے ہیں۔ ممات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا، جو جانتا تھا کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز، قسمتوں کو کھری کرنے والا ایک ہے، فرمایا سچے محمد نے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 8، آپ جانتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے ہمارے وہابیوں کے ہاتھوں میں کسی پتھر کی کوئی انگوٹھی ہوتی ہے، کوئی بواسیر کا چھلا، کوئی حسین کا کڑا، کوئی کانوں میں مدری، کوئی ڈولے شاہ کے بال، کسی کا سبز چوگا۔ وہابی، اہل حدیث، اہل سنت، مسلمان ان ساری خرافات سے پاک ہوتے۔ ایک اور حدیث آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، ہائے ہائے ہائے، اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ نبی سچے تھے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ وہ پسروری صاحب ہے نا ہمارے جرنیل، تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے پاس اسلام آباد میں آئے، تو ہم تو نہیں بولتے نا سبحان اللہ، کوئی نہ زندہ باد نہ کوئی مرد آباد، آرام سے تقریر کرتے ہیں۔ یہ پنجاب میں چلتا ہے مرد آباد زندہ آباد، آ گیا اور چھا گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ یہاں چلتا ہے۔ وہاں وہ سارے خاموشی سے سن رہے تھے، مجھے دیکھ کے کہتے ہیں شاہ جی انج نہیں تقریر ساڈے کو لوڑی، انہاں نوں بولنا پینا ہے۔ سبحان اللہ، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ، بے شک اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ کس پر؟ سوال یہ ہے کس پر؟ کس پر؟ من قال لا الہ الا اللہ، جو یہ کہتا ہے مشکل کشا علی نہیں اللہ ہے، داتا زمین کے نیچے نہیں عرش کے اوپر ہوا کرتا، یبتغی بذالک وجہ اللہ، صحیح بخاری ہے یہ بھی، اور یہ کلمہ بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔
انشاءاللہ انشاءاللہ مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہے، مرنا ہے، موت پہلے ہے۔ گھروں میں بات کر دو نا مرنا ہو، کہتے دیکھو کیسی بات کرتا ہے، عورتیں کیا کہتے تھیں، اللہ زندگی دے کیسی بات کرتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے رات کو سورۃ ملک پڑھ کے سویا کرو، اور اس کی دوسری آیت میں کیا ہے، الذی خلق پہلے موت ہے کہ زندگی، موت کو یاد رکھا کرو، مرنا ہے کہ نہیں مرنا۔ شکر ہے کوئی آواز تے آئی ہے۔ مر کر انشاءاللہ ہم نے اوپر جانا ہے، اور مرتے ہوئے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لا الہ معبود برحق صرف رب کی ذات ہے انشاءاللہ۔ اور اوپر وہاں جھنڈا لگا ہوگا نبی کا، اور اللہ کے نبی کہیں گے آؤ آؤ اہل حدیثو، تمہارے لیے سارا جھنڈا، ساری جگہ، کناتیں، چلو اندر۔ اور رب کہے گا تہجد پڑھنے والا جاؤ سیدھا، حساب کتاب ہی کوئی نہیں، جنت میں چلے جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب